رمضان کے خوبصورت مہینے کے آنے سے پہلے ہم سب ہوم میکرز کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جیسے رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے قوت کا، ہمدردی کا، اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے لیے بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگ ان غریب بہن بھائیوں کا احساس کر سکیں جن کو اتنا میسر نہیں۔ ہم لوگوں تو اللہ پاک 3 وقت کا کھانا عام دنوں میں کھلاتا ہے، اور رمضان میں ہم 7 دن بھوکے رہتے ہیں اور 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب رمضان ختم ہونے والا تو بندہ اندر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، شکر ہے ہم نے روزے، اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت سے روزے ختم کر لی۔ لیکن سوچیں ان بندوں کا جو غریب ہے، جنہیں پورے دن میں صرف 1 وقت کا کھانا میسر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ روزے بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے اندر ہمدردی کا، اخوت کا، صدقے کا جو ہے نا وہ احساس پیدا ہو سکے۔ تو آج کا خوبصورت سا ولاگ جو ہے نا وہ آپ سب کے لیے میں نے بنایا۔ میرے امی ابو چلے گئے تھے، گھر کی حالت کچھ یوں تھی جو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، تو بس میں لگ گئی تھی اپنی روزانہ کی جو کام ہوتے ہیں گھر کے، ان کے ساتھ ایک نئے عہد کے ساتھ کہ صبح میں کروں گی کام اور شام میں میں نکالوں گی کپڑے، جو کہ مجھے رمضان آنے سے پہلے اپنے سارے گھر کی تقریباً چھانٹی کرنی ہے اور جو غریبوں کا حق ہے وہ نکالنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں گی اور استغفار اور درود پاک کو لازم کر چکی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ کو میں یہ بتا دوں کہ میری بہت پیاری بہن ہے سیدہ قدسیہ انڈیا سے، جنہوں نے مجھے 2-3 بار پوچھا، تو میں نے کہا کہ میں جب بھی ولاگ بناؤں گی تو پہلے ان کا جو ہے نا میں یہ کلیئر کر دوں گی کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ بھی استغفار اور درود پاک آپ جو کہتی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں، تو کس طرح پڑھیں؟ اب آپ ہمیں کوئی ترتیب بھی بتائیں۔ تو میری پیاری پیاری بہن قدسیہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اکثر ویڈیوز میں بتاتی ہوں، لیکن چلے ایک بار پھر بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے، میں آپ لوگوں کو جب کہہ رہی ہوتی ہوں نا کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زبان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ مقصد ہوتا ہے میرا۔ اور دوسرا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اب لوگوں یوٹیوب پہ بہت دنیا ہے جو اپنا اپنا مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ چورن بیچ رہی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ حدیث میں کہیں بھی کوئی خاص بڑی مقدار نہیں آئی ہے کہ آپ لوگ اتنی مقدار سے پڑھیں۔ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ نا جتنا آپ وسعت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنے میں آپ تھک نہ جائیں، خود کو اتنا پریشان نہ کریں کہ پھر بعد میں آپ کا دل ہی نہ کرے وظیفہ کرنے سے، اتنا پڑھیں۔ اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ کوئی آپ نے جو ہے نا مقدار نہیں رکھنی ہے، مطلب ہر وقت بے وقت بس صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر سے جو زبان تر ہوگی نا ہماری استغفار کی، تو پھر کیا ہی بات ہوگی اور کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ تو ترتیب ایسے رکھیں اس کی جیسے میں رکھتی ہوں، تو میں آپ کو اپنا طریقہ بتا دیتی ہوں، پھر آپ جس طرح بنائیں وہ آپ کی ترتیب ہوگی کہ نا جیسے میں گھر کا کام کر رہی ہوں تو میں پڑھتی رہتی ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر جیسے پہلے تو درود پاک پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھ لیتی ہوں، پھر درود پاک پڑھ لیتی ہوں، پھر استغفار کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو قدرتی بات ہے پھر زبان پہ درود پاک چڑھ جاتا ہے، کبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی ہوں، پر زیادہ تر جو درود پڑھتی ہوں نا وہ میں الحمدللہ درود ابراہیمی کا اہتمام میرا ہوتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ درود ابراہیمی جو ہے نا یار وہ ہماری زندگی میں جو فائدے ہیں نا اس کے ہمیں ہی ہیں۔ تو اگر آپ نے پوچھا ترتیب تو میں نے آپ کو بتا دی، اب آپ اپنے طریقے سے یا اس کو مینیج کریں کہ آپ یا تو ایک ترتیب بنا لیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر صرف استغفر اللہ پڑھیں، اور پھر نماز کے بعد بیٹھ کے صرف درود پاک کا اہتمام کریں اس طریقے سے، کیونکہ درود پاک ماشاءاللہ لمبا ہے نا، تو وہ انسان کو کیا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے نا بندہ کاموں میں لگ جاتا ہے، تو آدھا پڑھ لیتا ہے آدھا بھول جاتا ہے۔ تو استغفر اللہ تو ایک چیز ہے نا جو ہر ٹائم ہمارے زبان پہ لگی رہتی ہے، استغفر اللہ مطلب زبان پہ چڑھی رہتی ہے۔ درود پاک ماشاءاللہ لمبا ہے، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کی بہت اچھے کرامات ہے، لیکن جو بیسٹ درود پاک ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ کم از کم ہر نماز کے بعد جتنا پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، اور 100 مرتبہ دن میں تو ضرور پڑھیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے اس کے معجزے۔ تو چلیں آتے ہیں، میں اب بس یہ ہوپ کرتی ہوں کہ آپ کا جو وہ تھا نا ایک کلو کہ آپ کو جاننا تھا کہ کیا ترتیب بنائیں، تو اسی طریقے کی یار ترتیب بن سکتی ہے۔ اور بس بات کا آپ کہتی ہیں نا کہ آپ کیوں کہتی ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو اسی لیے کہتی ہوں کہ ہم مومن ہیں، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، اور اگر زبان تر نہیں ہوگی نا تو بلیو می ہمارے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آئیں گے اور نہ ہمیں ٹینشن اور انزائٹی ہوگی۔ تو میں نے کہتی ہوں نا آپ کو، میں ٹینشن بہت لیتی تھی، سوچتی تھی، لیکن جب سے میں نے استغفار کی یہ ورد شروع کیا ہے نا تو یقین کریں میں نے سوچنا چھوڑ دیا، تو الحمدللہ اب دماغ میرا خود ہی ایک قسم کا ریلیو میں ہوتا ہے، مجھے کسی کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا، الحمدللہ میں اتنا اللہ کا ذکر کر لیتی ہوں۔ تو بس یہ مقصد تھا کہنے کا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کے ولاگ میں آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ
अच्छा, درود پاک استغفار ایسی چیز ہے نا کہ جس کو میں بولنے بیٹھتی ہوں تو پورا پورا ولاگ ختم ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. تو بس سارا گھر کا کام کر لیا اور کپڑے ایک دن پہلے دھوئے تھے میں نے، سارے کپڑے سنبھال لیے اور ساتھ ساتھ کپڑوں کو سنبھالتے نا میں نے کیا کیا کہ درازوں میں سے جو جو کپڑے مجھے لگ رہا تھا نا کہ اب بچی ماشاء اللہ بڑی ہو گئی ہے، اس کے اوپر ایڈجسٹ نہیں، مطلب جو صحیح بھی ہیں وہ بھی، یہ نہیں کہ آپ کسی کو ایسی چیز دیں جو اس کے کام کی نہ ہو، کسی کو ایسی چیز دیں جو اس کے کام کی بھی ہو. تو بچی کے صاف صاف اچھے اچھے کپڑے تھے سارے میں نے نکالے اور ایک تھیلی بنا کے گٹھان لگا دی. اچھا یہ وہ کپڑے ہیں جو سردیوں کے ہیں، جب گرمیاں آئیں گی، جب میں گرمیوں میں کپڑے ریفل کروں گی نا الماریوں میں چھت میں سے نکال کے، تو پھر میں پھر جو دینے کے کپڑے ہوں گے وہ نکال لوں گی. اس طریقے سے میں نے اپنے بیٹے کے کپڑے بھی ماشاء اللہ نکال لیے تھے، اپنی بڑی بیٹی کی بھی، اور نہ میں نے اپنی الماری ماشاء اللہ اتنی خالی کی ہے یار. میں ریاکاری نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ جو نیکی میں نے اللہ کے آگے کی ہے وہ ضائع ہو جائے، میں نے اللہ کے لیے خالص کی ہے. لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ میری الماریاں تقریباً تھوڑی آدھی آدھی ہو گئی ہیں، اور پچھلے ولاگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ میری الماریاں کتنی بھری ہوئی ہوتی تھیں. اوپر کا کھانا تو خیر ماشاء اللہ بھرا ہوا ہے، نیچے کا آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھی آدھی. میں جتنے کپڑے مجھے لگتا تھا نا کہ ہیں تو ٹھیک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کپڑا بڑا طریقے سے پہنتی ہوں، لیکن جو ہے نا میں نے اچھے کپڑے صاف ستھرے دوپٹوں کے ساتھ ماشاء اللہ جتنی شالیں ہو سکی میں نے نکالی، بڑے بڑے تھیلے بھرے. اور جو ہے نا اپنی پیاری بہنیں جو مدارس چلا رہی، جن کے مطلب اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کما سکیں، چلا سکیں گھر کو بھی اور پھر کپڑے بھی بنا سکیں، تو جتنے ماشاء اللہ کپڑے تھے نا سردیوں کے، گرمیوں کے، شالے سب کی سب میں نے نکال کے نا اللہ کے راستے میں دے دی. میں کہتی ہوں اللہ مجھے اتنا دینا کہ میں نئی چیزیں اللہ کے راستے میں دوں. لیکن اب اللہ نے اتنا الحمدللہ وہ کیا ہے کہ میں مطلب یہ بھی دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. میں نے نکال لیا، پھر ہسبینڈ کی الماری کی باری آئی تو اس سے میں نے اچھے سے سارا خالی کر لیا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو بس یہ تھا میرا آج کے ولاگ میں پیغام کہ میری پیاری بہنوں یہ بھری ہوئی الماریوں پر خوش نہ ہو، اس کا بھی صدقہ ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اس کا بھی حساب ہے جو ہمیں اللہ کو دینا ہے. تو آپ آج عہد کریں اور اپنی الماریوں کو کریں خالی، اور اللہ کے نام پہ جتنا ہو سکتی ہیں نا کپڑا دیں. یقین کریں اس کا دگنا تگنا اللہ تعالیٰ مجھے اسی 5-6 مہینوں میں دے دیتا ہے، اور یہ چیز میں نے آزمائی ہے. تو غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں. تو اس سے پہلے کہ آپ رمضان پریپ اور کھانے پینے کی تیاریاں شروع کریں نا، تو آپ یہ اپنے اندر وہ جگائیں کہ ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ نے اگر ہمیں اتنا کپڑا دیا ہوا ہے کہ ہماری الماریاں بھری پڑی ہیں تو ہمیں اب ان کا حق بھی نکالنا ہے. تو لیتی ہوں آپ سے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا. کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.